السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ دنوں رات شراب پینے والا ایک ہی رات میں جنتی کیسے بن گیا۔ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تو بارہا علماء کی زبانی سنا ہوگا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کی منزلوں کو طے کرنے سے پہلے، ولی بننے سے پہلے ایک بہت بڑے شرابی تھے۔ راتوں دن شراب کے نشے میں رہتے تھے۔ شراب کی محفلوں میں آپ کی واہواہی ہوتی تھی، شراب کی محفلوں میں آپ کے دن و رات گزرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، اتفاق کی بات، حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے میں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک جگہ پر ایک پرچہ پڑا ہوا ہے، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اس پر دھول مٹی چڑھی ہوئی ہے۔ حضرت بشر حافی نشے کی حالت میں ہیں۔ آپ نے اس پرچے کو اٹھایا اور اس کو چوما، اپنے ماتھے سے لگایا اور کہا کہ تیرا مقام یہ نہیں ہے، بلکہ تیرا مقام تو بڑا بلند ہے۔ آپ دکان پر پہنچے، عطر خریدا۔ آپ نے اس پرچے کو عطر لگا کر کے ایک اونچے مقام پر رکھا کہ تیرا مقام تو بہت اونچا ہے، تجھے زمین پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بشر حافی اپنی شراب کی محفل میں چلے گئے۔ وہاں پر ایک بزرگ تھے جن کو رات میں خواب میں ایک آواز آئی کہ بشر حافی سے جا کر کے کہہ دو کہ ہم نے اسے بہت بڑا مقام عطا کر دیا ہے، اس نے ہمارے نام کو بلند کیا، ہم نے اس کے مقام کو بلند کر دیا ہے، اس نے ہمارے نام سے دھول مٹی ہٹائی ہے تو ہم نے اس کے اوپر سے یہ گناہوں کا بوجھ ہٹا دیا ہے، فسق و فجور کا بوجھ ہم نے اس کے اوپر سے ہٹا دیا ہے، جا کر کے بشر حافی کو یہ خبر دے دو۔ یہ بزرگ اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں سوچا کہ بشر تو بڑا شرابی ہے، راتوں دن شراب کے نشے میں رہتا ہے، آخر یہ معاملہ اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ اٹھے، وضو کیا، نفل نماز پڑھی، دوبارہ سوئے، پھر وہی خواب دیکھا، تیسری بار سوئے، پھر وہی خواب دیکھا۔ آپ اپنے بستر سے اٹھے، جا کر کے پتہ کیا کہ بشر اس وقت کہاں ملیں گے۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کی شراب کی محفل فلاں باغ میں لگی ہوئی ہے، آپ وہاں پر چلے جائیے، ملاقات ہوگی۔ یہ بزرگ وہیں پر پہنچے، دروازے پر دربان کھڑا تھا، اس سے جا کر کے کہا کہ جا کر کے حضرت بشر حافی سے کہو کہ دروازے پر کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کے لیے کوئی پیغام لایا ہے، ضروری پیغام ہے۔ جا کر کے دربان نے حضرت بشر حافی سے کہا کہ آپ کے لیے کوئی پیغام ہے، کوئی صاحب دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ سے وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے لیے کوئی پیغام لائے ہیں۔ حضرت بشر حافی نے کہا کہ ان سے پوچھو کس کا پیغام لائے ہیں اور کیا پیغام لائے ہیں۔ دربان گیا، پوچھا کیا پیغام لائے ہو، کس کا پیغام لائے ہو۔ ان بزرگ نے کہا کہ حضرت بشر سے جا کر کے کہہ دو اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں۔ دربان پہنچا اور جا کر کے کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں رب کا پیغام لایا ہوں۔ حضرت بشر حافی نے سوچا کہ چلو جب رب کا پیغام ہے تو اس کو سنا جائے۔ شراب کے نشے میں ہیں، محفل سے اٹھ کر کے آئے اور آنے کے بعد میں پوچھا کہ بتاؤ کیا پیغام لائے ہو۔ ان بزرگ نے رات کی ساری بات بتائی کہ میں نے خواب میں ایسے ایسے دیکھا ہے، تم نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب و احترام کیا، اس پرچے کو مٹی سے اٹھا کر کے عطر لگا کر کے صاف کر کے تم نے اس کو ایک اونچے مقام پر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے مقام کو اونچا کر دیا ہے، بلند کر دیا ہے۔ جب ساری بات حضرت بشر حافی نے سنی، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی وقت کہا کہ میں آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اب زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا،
کوئی ایسا گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر کے عرق ندامت و شرمندگی میں غرق ہو کر کے اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت بشر حافی کی توبہ قبول ہوئی اور آپ نے ایسی سچی توبہ کری، ایسی سچی توبہ کری کہ خوف الہی آپ کے دل میں اتنا بیٹھ گیا کہ آپ ننگے پاؤں رہنے لگے۔ بغداد میں آپ ننگے پیر گھومتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ چپل کیوں نہیں پہنتے، جوتی کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ زمین کو میں نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، تو یہ بادشاہ کا بنایا ہوا بچھونا ہے، میں بادشاہ کے بنائے ہوئے اور بچھائے ہوئے بچھونے پر جوتی چپل پہن کر کے کیسے چل سکتا ہوں؟ یہ حضرت بشر حافی کی زندگی کے حالات رہے۔ جب آپ نے اپنے دل میں خوف الہی پیدا کر لیا اور آپ نے اپنے رب کو پہچان لیا تو پھر دیکھیے کہ بغداد کے جانوروں نے حضرت بشر حافی کو کس طرح سے پہچانا کہ حضرت بشر حافی نے جب چپل پہننا بند کر دیے، ننگے پیر رہتے تھے، تو بغداد کا کوئی بھی جانور راستے میں گوبر وغیرہ کہ وہ جو ہے راستے میں لید نہیں کرتا تھا، راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا، گوبر وغیرہ کوئی بھی جانور راستے میں نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ حضرت بشر حافی ننگے پیر چلتے ہیں، کہیں یہ گندگی ان کے پیر میں نہ لگ جائے۔ جانور بھی آپ کا اتنا زیادہ ادب و احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک شخص کے جانور نے گوبر کیا، گندگی کر دی روڈ پر، تو شخص نے سوچا کہ آج تو تعجب کی بات ہے کہ آج تک میرے جانور نے روڈ پر گندگی نہیں کری، ہو سکتا ہے کہ کہیں آج حضرت بشر حافی کا انتقال نہ ہو گیا ہو، ورنہ جانور راستے میں گندگی نہیں کرتا۔ جب اس شخص نے پتہ نکالا تو معلوم ہوا کہ واقعی میں آج حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ دیکھیے ناظرین اکرام، جب حضرت بشر حافی نے اپنے رب کو پہچانا تو جانوروں نے آپ کو کس طرح سے پہچانا۔ جب حضرت بشر حافی نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو جانور بھی کس طرح سے آپ کا ادب و احترام کرنے لگے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں، نتیجہ آپ کے ذہن میں یہ اتارنا مقصد ہے۔ حضرت بشر حافی نے بسم اللہ لکھے ہوئے پرچے کا ادب و احترام کیا تو اللہ نے کتنا بڑا مقام دے دیا، کتنا بڑا مرتبہ دے دیا، کتنی اعلیٰ منزلوں پر آپ کو فائز فرما دیا۔ تو پھر جس کے سینے میں پورا قرآن اللہ نے رکھا ہو، آپ اگر اس کا ادب و احترام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے اس احسان کا بدلہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ جن کے سینوں میں پورا قرآن ہے، علماء کی ذات ہے، حفاظ اکرام ہے، ان کا ادب و احترام کریں، ان کی زندگی کو سمجھیں کہ ان کے سینوں میں اللہ کا قرآن موجود ہے۔ آپ کے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، دھول چڑھ جاتی ہے اس کے اوپر، آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ قرآن مقدس کو روزانہ پڑھا کرو، اس کو صاف کیا کرو، قرآن مقدس کو عطر لگایا کرو۔ تم قرآن مقدس کو عطر لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں عطر ہی عطر کر دے گا، تمہاری زندگی میں خوشیاں اور خوشبو ہی خوشبو بھر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ملوں گا کسی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔